وفي العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال. وقال ابن أبي حاتم قال أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مسلمة بن علي بن عروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما 4 من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوا طرفة عين. وذكر أيوب وزكريا عليهم السلام، حزقيل بن العجوز ويوشع بن نون عليهم السلام. قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء، إن في 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. وقال سفيان الثوري: بلغني المجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال: عملها صيامها وقيامها خير من 1000 شهر. رواه ابن جرير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ القدر کی تفسیر میں بیان فرما رہے ہیں، اور سورۃ القدر جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، اور اسی رات لیلۃ القدر کی رات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا، اور اسی کو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو لیلۃ المبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. راجح اقوال کے پیش نظر لیلۃ القدر شہر رمضان یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آسان فرمایا تحروا فی العشر الاواخر، کہ اگر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاطْلُبُوهَا فِي الْفِطْرِ، کہ اگر تلاش کرنا ہو تو رمضان کا آخری عشرہ ہو اور راتیں جو ہے وہ بھی وطر ہوں، یعنی یا 21 کی رات میں یا 23 کی رات میں یا 25 کی رات میں یا 27 کی رات میں یا 29 کی رات میں. اور یہ رات اتنے شان والی ہے کہ اس میں اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن مقدس کو اتارا آسمان دنیا پر. آسمان دنیا پر بیت العزت ایک جگہ ہے جہاں قرآن پاک کو کامل مکمل اتارا گیا. پھر آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات میں 23 سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر. اور اسی طرح پہلے بھی جتنی کتابیں گزری ہیں شان والی کتابیں، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، صحائف ہے، زبور ہے، یہ بھی تمام کی تمام اللہ نے رمضان المبارک میں اتاری ہے. فرق اتنی ہے کہ کوئی 3 رمضان المبارک کو اتری ہے اور کوئی 6 رمضان المبارک کو اتری ہے، اور اسی طرح کوئی 18 رمضان المبارک کو اتری ہے. اور علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں تو آسمان دنیا پہ آیا، پھر جب اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پہ اتارا ہے تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. تو اس لیے یہ فضیلت جو ہے اس رات کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو شان والا بنایا، فرمایا لیلۃ القدر. قدر کا معنی ہوتا ہے عزت والی، عظمت والی رات. اسی طرح فرمایا لیلۃ القدر کیا معنی، یعنی حکم اور تقدیر والی رات، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں
وہ ان ملائکہ کو جن کے ذمے تنفیذ امر ہے، یعنی 4 ملائکہ ہیں جن کے ذمے تنفیذ الامور ہوتی ہے، پھر ہر ملک کے تابع اللہ کے لاکھوں اور کروڑوں ملک ہیں جن کا عدد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ وہ 4 فرشتے جو ہیں وہ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسی طریقے سے اسرافیل ہے، اور بعض علماء نے لکھا اسرائیل یا اسرائیل، دونوں نام نقل کیے گئے ہیں کتابوں کے اندر۔ یہ 4 ملائکہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تنفیذ امور یا تدبیر امور کا کام سونپتے ہیں، تو ان کو 1 سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ معلومات عطا فرما دیتے ہیں کہ اس سال کے اندر فلاں کا رزق اتنی بڑھ گیا، فلاں کا کم ہو گیا، فلاں کو حج نصیب ہوگا، فلاں کو حج نصیب نہیں ہوگا، فلاں کو موت آئے گی، فلاں پیدا ہوگا۔ یہ تمام 1 سال کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ ان فرشتوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھی اس کا نام رکھا گیا لیلۃ القدر کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر تقدیر امور ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ قدر بمانا تنگی بھی ہے، یعنی یہ اتنے شان والی رات ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پہ اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ آ جاتی ہے اور ملائکہ کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے بھی اس کو کہا گیا کہ لیلۃ القدر کی یہ رات ایسی ہے کہ جس میں زمین جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں سے بھر جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ملائکہ کے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور اس رات مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ثواب جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر کر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خلاص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے تو گویا اس نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کی، یعنی 1000 مہینہ عبادت کرے، 1000 مہینہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے، اس کا ثواب اور اس 1 رات میں جاگنے کا ثواب جو ہے وہ برابر ہے۔ لیکن اس رات کی تعیین نہیں ہو سکی کہ یہ رات کب ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے جد و جہد کریں اور بندے اس کی تلاش جستجو میں لگے رہیں۔ جتنی کوئی اخلاص سے تلاش کرے گا اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ البتہ علامات میں ایک حدیث مبارک آتی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کے صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اندر گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یعنی اس کی چمک دمک جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی، بلکہ بس ایک خالی ٹکڑا معلوم یہ ہوتا ہے جیسے بالکل اس کے اندر شعاع اور نور نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد اس کی شدت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی حضور پاک نے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ رات جو ہے لا حارا ولا باردہ، نہ تو اتنی گرم رات ہوگی اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی، یعنی معتدل قسم کی رات ہوگی کہ رات کے اندر سکون ہوگا اور اعتدال ہوگا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ لیلۃ القدر کی علامات میں یہ بات بھی ہے کہ اس رات میں کوئی گرج چمک اور بجلی کی کڑک نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اس رات کی علامات میں یہ ہے کہ شیطان کے معاملات جو ہیں وہ بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ کسی کو زیادہ سے زیادہ برائیوں میں نہیں الجھا سکتا۔ یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر رات وہ 1,00,000 آدمی کو گمراہ کرے تو اس رات وہ 1000 کو بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس رات میں کوئی خطا ہی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا نظام ہے، غلطیاں بھی ہوں گی اور اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی۔ اور اسی طرح اس رات میں بعض لوگوں کے ہاں بچے بھی پیدا ہوں گے اور بعض کے ہاں وفات بھی ہوگی، بعض کے ہاں خوشیاں بھی ہوں گی اور بعض کے ہاں غم بھی ہوں گے۔ یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ عمومی ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم میں تو اس کی ساری مخلوق ہوتی ہے کائنات میں۔ ہمارے ہاں تو کوئی فیصلہ ہو تو ہمارا علم بڑا محدود ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک تک نظر دوڑا سکیں گے یا زیادہ سے زیادہ ساتھ والے ملکوں پر نظر دوڑا لیں گے، لیکن اللہ کی نظر تو ساری عالم مخلوقات پہ ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر میں تو ملکوتات السماوات والارض جتنے ہیں وہ سب کے سب اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ عام علامات علماء نے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے لیلۃ القدر کی علامات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات میں جو صالح بندے ہیں
جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر زیادہ خشیت اور زیادہ اللہ کا ڈر اور رقت پیدا ہوتی ہے، اور دعاؤں میں ان کو خوب رونا آتا ہے، اور ان کے بدن کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ علماء نے قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے میں لکھا ہے کہ مومن بندے جب قرآن پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے تو بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جو ایمان والے بندے ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات جو مومن بندے ہیں ان کے دلوں میں زیادہ خشیت ہوتی ہے، زیادہ خضوع ہوتا ہے اور زیادہ خشوع ہوتا ہے، اور جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو گڑ گڑا کر آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کے فرشتے مومنین بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی مصافحہ فرماتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ کی ملاقاتوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بندوں کے دلوں کے اندر خشیت اور خضوع جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اسے لیلۃ القدر کی فضائل اور برکات جو ہے وہ حاصل ہو سکے اور نصیب ہو سکے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کا پورا اہتمام کرے، رمضان المبارک کے لیے پوری تیاری کرے، اور رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ اخلاص کے ساتھ رکھے، اور رمضان المبارک کی رات میں فرائض اللہ عشاء کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے، تہجد پڑھے، اور صبح کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، تاکہ اگر زیادہ ساری رات جاگنے کا اسے موقع نہ بھی ملے، حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو لوگ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں گے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں گے تو گویا ان کو بھی لیلۃ القدر کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مل گیا۔ اس لیے ہر بندے کو کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں ایسے اعمال خیر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اللہ سے ثواب طلب کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کے گناہ جو پہلے ہوتے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، مانا ایمان کامل بھی ہو اور ثواب بھی اللہ سے مانگتا ہو، فرمایا جو راتوں کو جاگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے، یعنی لیلۃ القدر کی رات اگر اس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، قیام کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نمازوں میں وقت گزار دیا، تہجد میں وقت گزار دیا، طواف میں وقت گزار دیا، تراویح میں وقت گزار دیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی یہ بات نصیب فرما دے۔ کیونکہ اگر پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صرف 8 رکعتیں بھی آپ اکثر تہجد پڑھتے تھے، لیکن آپ کی تہجد کا آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ آقا انعامدار نے 7 پارے قرآن پاک کے جو ہے وہ بھی آپ نے تہجد میں پڑھے ہیں، اور پھر قرآن پڑھنا بھی محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی طرح بھی صحابہ نے پڑھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو انہوں نے نمازیں شروع کی تو سحری کے وقت تک لے گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اپنی رضا اور اپنے خالص اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس کا خلاصہ کئی بار بیان ہو چکا ہے، تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا تاکہ جو میرے بھائی پہلے نہیں سن سکے ان کے لیے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ بنو اسرائیل میں یعنی پہلے دور میں 4 آدمی گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی،
80 سال عبادت میں مصروف رہے اور 80 سال کی عبادت میں کبھی نافرمانی کا کام نہیں کیا. یعنی آپ اندازہ کریں ان کی محنت اور عبادت کا کہ 80 سال تک متواتر عبادت کریں اور نافرمانی ایک لحظے کے لیے بھی نہ کریں. یہ نہیں ہمارا حال کہ نماز بھی پڑھ لی اور جھوٹ بھی بول لیا، نماز بھی پڑھ لی اور سلام پھیر کے غیبت اور ایک دوسرے کا گیلا اور ایک دوسرے کی نعوذ باللہ چغل خوریاں شروع کر دی. نماز بھی پڑھ لی اور باہر نکلے تو ایک دوسرے کو گالی اور گلوچ اور نفع اور نقصان اور ہزاروں باتیں کر کے ساری عبادت کو ضائع کر کے گھر پہنچ گئے. یعنی جو عبادت کرنے آئے تھے گھر جاتے جاتے اس کو مٹا ڈالا. جیسے اگر ہمارے اعمال صالحہ یاد رکھو، اعمال صالحہ جیسے گناہوں کو کھا جاتے ہیں، اسی طرح برے اعمال بھی ہمارے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر مباح کلام، مباح کا معنی ہوتا ہے یعنی جس کا کرنا نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، مباح کلام کرتے ہیں، فرمایا ان کے نیک عمل ایسے گر جاتے ہیں جیسے ایک سوکھے درخت کے آندھی کے اندر پتے گرتے ہیں. یعنی درخت بھی سوکھا ہوا ہو اور پتے بھی سوکھے ہوئے ہوں اور پھر تیز آندھی چل رہی ہو تو کتنے پتے گریں گے؟ فرمایا جیسے وہ پتے گرتے ہیں اسی طرح ان کے باتیں کرنے سے ان کی نیکیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ 4 بندے، انہوں نے عبد اللہ 70 سنۃ لم یاسوہ طرفۃ عین قط. آپ نے فرمایا کہ ان 4 بندوں نے 80 سال تک اللہ کی فرما برداری اور عبادت میں گزارا اور ایک پہلو میں بھی نافرمانی نہ کی. وہ بندے کون تھے؟ آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام. علماء نے لکھا ہے کہ یہ باقی 2 جو ہے حضرت ایوب اور زکریا علیہ السلام کی نبوت میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذکر تو قرآن پاک میں سلک انبیاء کے اندر موجود ہے. باقی حزقیل اور یوشع ابن نون کے بارے میں بعض علماء نے لکھا کہ وہ بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں ہیں اور بعض نے لکھا کہ وہ عباد اللہ الصالحین میں ہیں. اللہ کے عبد صالح تھے لیکن نبی نہیں تھے. حضور نے فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک عبادت کی. جب صحابہ نے سنی یہ بات فعجب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے 80 سال تک عبادت کی. چونکہ پہلے زمانے میں عمر بڑی ہوتی تھی نا، لوگوں کی عمر 200 سال 300 سال 1000 سال تو عمر ہوتی تھی، اور ہماری تو عمر بھی کچھ نہیں ہے اور پھر ہم نے کیا عبادت کی اللہ کی. کیونکہ جو عابد لوگ ہوتے ہیں اور صالح لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ بھی میں اس سے پیچھے رہ گیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ کسی پہ حسد نہ کرو، مگر حسد کے قابل اگر کوئی ہے تو 2 آدمی ہیں. فرمایا ایک ایسا آدمی جو آتا اللہ علما، جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو علم سکھلاتا ہے. اور فرمایا اسی طرح جو آتا اللہ مالن، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ ہر وقت خیرات کے کاموں میں لگا رہا ہے. فرمایا اگر حسد کرنا ہو تو پھر ان سے کرو تاکہ اللہ تمہیں بھی ایسا بنائے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کر سکو. تو صحابہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے مدارج کو کیسے پہنچیں گے؟ فنزل جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں کی عبادت سے آپ کی امت بھی تعجب میں پڑ گئی اور آپ بھی تعجب میں پڑ گئے. اللہ نے آپ کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو ان کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. حضور پاک نے فرمایا وہ کیا نعمت ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے آپ کی امت کو ایک رات عطا فرما دی ہے، جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ 1000 مہینے سے بھی بڑھ جائے گا. اور 1000 مہینے جو ہے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ تو 80 سال عبادت کرتے رہے اور آپ کی امت ایک رات عبادت کرے، ایک رات عبادت کرے تو اتنا بڑا درجہ ان کو نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بڑی خوشی ہوئی. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے
لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا کیا بنا؟ قال عملا صیامها وقیامها خیر من الف شہر، کہ اگر کوئی آدمی اس دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو وہ 1000 مہینے کے روزے اور رات کے جاگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي زائد عن ابن جريج عن مجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر، وهكذا قال قتادة ابن دعامة والشافعي وغير واحد، وقال عمرو بن قيس الملاحي الأمل فيها خير من أمل 1000 شهر، وهذا القول بأنها أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر وهو اختيار ابن جرير وهو الصواب لا ما أداه، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل، رواه أحمد وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل الصلاة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة بذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من 1000 شہر الذی لیس فیہا لیلۃ القدر، 1000 مہینے سے بہتر کیا بنا؟ یعنی 1000 مہینہ ایسا ہو جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ کیوں؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو 1000 مہینوں میں 83 سال 83 لیلۃ القدر آ جائیں گی، تو 83 لیلۃ القدر اگر آ جائے تو پھر 1000 مہینے سے بہتر کیسے بنے؟ تو انہوں نے فرمایا بہتر سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مقابلہ کریں ہم 1000 مہینوں کی عبادت سے، 1000 مہینے ایسے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، تو یہ رات جو ہے ان کی عبادت سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو زیادہ آپ نے بھی پسند فرمایا کہ یہی قول جو ہے زیادہ بہتر اور راجح ہے۔ اور اسی طریقے سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے حضور نے فرمایا رباط لیلۃ فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سرحد پر یا مسلمانوں کے کسی ملک کی حفاظت کے لیے اگر ایک رات پہرا دے، آپ نے فرمایا کہ اس کو 1000 رات میں اور جتنی عبادت کرے اس سے اس ایک رات کا ثواب زیادہ ہے۔ یعنی جو مجاہد سرحدوں پہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور ملک کے لیے پہرا دیتے ہیں کہ دشمنوں سے محفوظ رہے، کافروں سے محفوظ رہے، ان کا ایک رات کا جاگنا جو ہے 1000 رات سے بہتر ہے۔ اس لیے مفسر نے فرمایا کہ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن مہینوں میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے بحیۃ حسنۃ، اچھا حالت میں، اچھے لباس میں، یعنی غسل کرے اور حجابت کرے، اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کے تیار ہو کے چلے، وَنِيَّةٍ صَالِحَةٍ، اور خالص نیت کر کے آئے کہ میرا اللہ میں تیرے نماز فرض ہے اور تو نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن سارے کام چھوڑ کے آؤ، میں صرف تیری رضا کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس گھڑی کے بدلے میں جو ادا کرے گا، 1 سال روزہ رکھے اور 1 سال رات کو جاگتا رہے تو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ فضیلت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہ 2 رمضان کے روزے چھوڑ دو، کو جمعہ جو پڑھ رہے ہیں 2 رمضان کے روزوں کی چھٹی ہو گئی، یہ مراد نہیں ہوتی، یہ فضیلت ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اندر آئے۔ اگر کوئی فرض چھوڑ دے گا تو وہ تو نعوذ باللہ ویسے ہی دین سے نکل گیا، تو اس کے بعد پھر فضیلت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ یا کوئی آدمی دماغ میں یہ رکھ لے کہ چلو یار اس دفعہ رمضان کے آخری 10 راتیں عبادت کر لیں گے، اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا روزے کی کیا ضرورت ہے، یا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ایک نماز چھوڑنے سے کافر ہو جائے گا، بات تو ختم ہو گئی۔ تو لہذا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ تو فرض ہیں ہی ہیں، یعنی ہم نے 5 نمازیں پڑھی ہے تو فرض ہے، ان کے چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت اور مال دیا ہے تو سال میں ہم نے 2.5% زکوٰۃ دینی، وہ تو اللہ کا فرض ہے، وہ تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت، تندرستی اور پیسہ دیا ہے تو زندگی میں 1 دفعہ حج
ہم نے کرنا وہ اللہ کا فرض ہے، وہ تو ہم نے ادا کرنا ہے ہر شکل میں۔ اسی طریقے سے باقی ہے نفلی عبادات کہ اللہ نے ہمیں ایسی رات بھی عطا فرمائی کہ ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ فرائض کا پابند بھی ہو اور پھر جمعہ کے لیے آئے تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اگر اسی طرح وہ اللہ کا ماننے والا ہے، ایمان بھی کامل ہے، شرک بھی نہیں کرتا، بدعات بھی نہیں کرتا، اگر اس نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں باقاعدہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو تمام جانے والے فرشتے پھر ایک دوسرے کو احوال دیتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنی مفصل احوال دیتے ہیں کہ احوال پہلے آسمان والے، پھر دوسرے والے، پھر تیسرے والے، پھر چوتھے والے، اسی طرح سدرۃ المنتہا تک جو فرشتے ہیں وہ سب ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے، ان نے کہا بھئی پچھلے سال تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس رمضان میں لیلۃ القدر میں ہم نے دیکھا وہ تو بدعت میں الجھا ہوا، وہ تو بدعتی بن گیا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اچھا اس کے لیے دعائیں بند کر دو، ہم اہل بدعت کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں بھی فلاں آدمی جو پچھلے سال بدعت والا تھا اس سال تو ماشاءاللہ وہ واحد بن گیا اور ماشاءاللہ وہ سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں اچھا اس کے لیے دعائیں شروع کر دو، اس کے لیے دعائیں شروع کرو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور مزید درجات بلند فرما دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ فضیلت ہے، درود شریف کی فضیلت ہے، تہجد کی فضیلت ہے، اشراق پڑھنے کی فضیلت ہے، اوابین پڑھنے کی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، جمعہ کی نماز کی فضیلت ہے۔ یہ فضائل ہوتے ہیں، مانا کیا ہے جو پہلے ایمان پہ ہوگا، اگر پہلے اندر ایمان نہ ہو، کوئی رام چندر ہو، کوئی گرو مندر ہو، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا لیلۃ القدر کا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا جناب کسی عبادت کا یا کسی نماز کا یا کسی روزے کا؟ یہ فائدہ تو تب حاصل ہوگا کہ ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہوں، اللہ کے فرائض پر بھی وہ پابند ہو۔ جیسے صحیح حدیث میں آ گیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے فرشتے بخشش مانگتے ہیں، لیکن جو آدمی شرابی ہے پکا اس کے لیے وہ بخشش نہیں مانگتے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آ گیا کہ جو چغل خور ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آ گیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اور رمضان کے مبارک مہینوں میں ہر آدمی کو گناہوں سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو رہنے دو، اس کو کوئی پروانہ نہ دو۔ جس نے اپنے والدین کا بھی حیا نہیں کیا، جس نے اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کی، جن ماں باپ نے اسے پیٹ میں اٹھایا، بچپن سے اٹھایا، اس کو کندھوں پہ بٹھایا، اس کے پیشاب کو برداشت کیا، یہ اگر ان کا باغی ہو گیا ہے تو اپنے رب کا فرما بردار کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے ہمیشہ یاد کریں تو وہ ان فضیلتوں سے محروم ہو جاتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت بڑی عبادت گزار ہو لیکن اگر خاوند ناراض ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو عورتیں اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں آیا کہ اگر خاوند نے اپنی عورت کو رات کو بلایا اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے اور عورت بیمار بھی نہیں تھی اور عورت کو ایام کے دن بھی نہیں تھے اور عورت کو کوئی ایسا عذر شرعی نہیں تھا لیکن اس نے انکار کر دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ تم نے اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کی، تم نے اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے۔ اور اگر خاوند گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کی ذمہ داری پھر کس پہ آئے گی؟ پھر اس کو نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نکاح کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، دونوں جو ہے وہ گناہوں سے بچ جائیں، دونوں جو ہے وہ غلط نظر ڈالنے سے بچ جائیں۔ اگر نکاح کے بعد خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے یا بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا نہ کرے وہ تو اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں کہ پھر اس کو نکاح اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ عورت روٹی پکا دے، نکاح اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ گھر میں ہم نے ایک نوکر رکھا ہے، نکاح تو اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ عورت ہمارے کپڑے استری کر دے اور کپڑے دھو ڈالے اور سارا دن گھر میں صفائی کرے اور کھانے پکائے اور ہم نے بہترین ایک کوک نوکر رکھ لیا، ایک طباخ نوکر رکھ لیا۔ عورت تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو گناہوں سے بچائے، وہ اپنے خاوند کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچائے۔
وہ اپنے خاوند کے لیے ہر وقت اتنی اہتمام کے ساتھ تیار رہے کہ اس کے خاوند کو غلط عورت پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو یہ فضیلتیں تب حاصل ہوگی جب اثر بھی ہو. کیا معنی مثال دی ہے علماء نے کہ اگر ہم 1,00,000 ریال تجارت میں ڈالیں گے تو نفع پھر ہی آئے گا, تو جب اصل ہی نہ ہو تو نفع کیا آئے گا؟ نفع تو تب ملے گا جب اصل بھی ہو. اگر ہماری اصل پونجی نہ ہو تو نفع حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ایمان ہی نہ ہو, اگر آدمی اللہ کا فرض ہی نہ پڑھتا ہو, جو آدمی صبح کی نماز ہی نہ پڑھے, عشاء کی نماز نہ پڑھے, وہ تراویح پڑھے گا. جو آدمی فرائض اللہ کا پابند نہ ہو, اس کو لیلۃ القدر کا کیا فائدہ ہے؟ جو آدمی 8 دن نماز نہ پڑھے, اس کو جمعہ کے دن نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟